BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی اسلام آباد میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق یہ سہولت صرف انسانی بنیادوں پر دی گئی۔ بعض اوقات اس طرح کے جو مووز ہوتے ہیں وہ لیگل اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کبھی کنسیشن دیتے ہیں، بالکل آپ کو توقع ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی لیگل فائدہ ہوگا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے پاس خودکش حملہ، کم از کم 10 افراد ہلاک۔ اور آپ کو لے چلیں گے افغانستان کے خوبصورت مگر نسبتاً غیر معروف علاقے واخان، جہاں کرغز نسل کے لوگ بستے ہیں، مگر یہ افراد افغانستان میں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے مارچ 2016 میں گرفتار کیے گئے مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی والدہ اور اہلیہ آج ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد پہنچی، جہاں دفتر خارجہ میں ان کی ملاقات کروائی گئی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کلبھوشن کی اہلیہ اور والدہ کو ویزے جاری کیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار فرحت جاوید۔ انڈیا اور پاکستان کی جانب سے کئی ہفتوں کی سوچ بچار کے بعد آج آخرکار پاکستان میں گرفتار انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو سے ان کی والدہ اور اہلیہ نے ملاقات کی۔ حکومت پاکستان نے کلبھوشن جادھو اور انڈین حکومت کی درخواست پر دونوں خواتین کو 3 روز کے ویزے جاری کیے تھے۔ دفتر خارجہ میں ہونے والی یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے دوران انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر کو نگرانی کی اجازت تو دی گئی، تاہم انہیں کلبھوشن جادھو اور ان کے اہل خانہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے یا اس کا حصہ بننے کی اجازت نہ تھی۔ کلبھوشن جادھو کی فیملی کا پاکستان آنا اور ان سے ملاقات کرنا اسے ایک سفارتی رعایت قرار دیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں سفارتی حلقوں میں اسے مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ماہرین یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کیا اس ملاقات کی اجازت دینا عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے مقدمے پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ملاقات کے بعد دفتر خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے بات چیت کی اور کہا کہ اس ملاقات کا عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن جادھو کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہیومینیٹیرین ملاقات ہے، اس کا قانون سے کوئی تو کاؤنسلر ہوتی یا کچھ اور ہو تو وہ تو اور بات ہوتی، اس کا ہم نے کسی مقدمہ جیتنے کے لیے یہ کوئی ملاقات نہیں کرائی، نہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ دوسری جانب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے اس ملاقات کی اجازت دینے کے دور رس نتائج مرتب ہونے کی امید ہے۔ جو ملاقات ہے یہ کیس پر اثر انداز ہوگی، دس وے یا دیٹ وے، دونوں میں سے ایک ملک کا موقف جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرے گی، ایک کو ویک کرے گی۔ تو جو بھی ان کے ذہن میں ایک لیگل اسٹریٹجی ہے، بعض اوقات اس طرح کے جو مووز ہوتے ہیں وہ لیگل اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ کبھی کنسیشن دیتے ہیں، بالکل آپ کو توقع ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی لیگل فائدہ ہوگا جب آپ آگے کیس چلے گا۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ ملاقات کونسلر رسائی کے زمرے میں نہیں آتی اور اسے آخری بار ملاقات بھی نہ سمجھا جائے، جبکہ انڈیا کی جانب سے کونسلر رسائی مانگنے سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ شکیل، یہ بتائیے کہ پاکستان میں اسلام آباد نے مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کی اس کے اہل خانہ سے ملاقات کروائی ہے، تو انڈیا میں کیا رد عمل ہے اس پر؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ابھی تک بھارت کی طرف سے جو حکومت ہے اس کی طرف سے کوئی بیان ابھی نہیں آیا ہے، لیکن میڈیا میں یہ خبر صبح سے ہی چھائی رہی اور کافی اس کی 2-3 پہلوؤں پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ان کی کلبھوشن کی جو والدہ اور اہلیہ تھیں، ان سے کلبھوشن سے جب ملاقات ہوئی تو ان کے بیچ میں ایک شیشے کی دیوار حائل تھی اور انہیں براہ راست نہیں ملنے دیا گیا۔ سب سے زیادہ میڈیا میں اسی کی تنقید ہوئی ہے، لیکن چونکہ میڈیا میں کافی ہائپ رہتا ہے تو تنقید انہیں کرنی تھی، تو یہ جو اس طرح کی جو باتیں آئیں وہ میڈیا کی طرف سے آئی ہیں، حکومت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں سامنے آیا، لیکن انڈیا پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو رد عمل کی امید تھی، تو کیا اس کا مطلب سمجھا جائے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جب پاکستان کی طرف سے ملاقات کے بارے میں آیا تو اسے یہاں پر ایک صحیح سمت میں صحیح قدم مانا گیا تھا، اسے مثبت طریقے سے دیکھا گیا تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں پچھلے کافی ایک طویل عرصے سے کافی تلخی رہی ہے اور میڈیا میں
کافی خاص طور سے ایک ہسٹریائی قسم کا جو ماحول بنا رہتا ہے، تو اس پس منظر میں وہ ماحول تو ابھی بھی ہے، لیکن حکومت کی خاموشی اس بات کا اشارہ ہے کہ کم از کم حکومت کی طرف سے ابھی کوئی منفی رد عمل یا ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اچھا شکیل، کلبھوشن جادھو کے معاملے کو اگر دونوں ملکوں کے تعلقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے کلبھوشن کا معاملہ، نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی، لیکن ایک بات اہم ہے کہ جو دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان کہ یہ آخری ملاقات نہیں تھی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں کہیں نہ کہیں برف پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور غالباً دونوں ملکوں پہ کافی دباؤ بھی ہے کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی لو لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ دلی سے شکیل اختر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس بارے میں سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے۔ راجہ عابد رحمان اسلام آباد سے لکھتے ہیں، پاکستان اور انڈیا پتہ نہیں کب اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا سیکھیں گے۔ جو شدت پسند دونوں ملکوں میں جانوں کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں وہ سرگرم ہیں۔ انشل سکسینہ کہتے ہیں، کلبھوشن جادھو کو والدہ اور بیوی سے اس کمرے میں ملوایا گیا جہاں تفتیش کی جاتی ہے۔ کیا یہ انسانیت تھی؟ کیمرے اٹھائے حکام نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ختیجہ فاطمہ کہتی ہیں، اگر انڈیا اور امریکہ نے سیکھنا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان نے کلبھوشن کو اس کی فیملی سے ملنے دیا۔ اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے باہر ہونے والے خودکش حملے میں 10 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ عمارت کابل کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقع ہے، لیکن اس علاقے میں پہلے بھی کئی حملے ہو چکے ہیں۔ آج کے حملے کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔ حملے کا نشانہ بننے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں جو اس وقت گاڑی میں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ حملہ آور کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ پیدل تھا اور اس نے ایجنسی کے ملازمین کی گاڑی کے پاس خودکش دھماکہ کیا۔ حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے، جو حالیہ مہینوں میں افغانستان میں کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ کابل میں ہسپتالوں کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں اس طرح کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اکتوبر میں ایک شیعہ مسجد پر حملے میں 39 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ مئی میں گرین زون میں ہونے والے ایک اور بڑے حملے میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دولت اسلامیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنوری 2015 سے افغانستان میں متحرک ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی اس شدت پسند تنظیم نے افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی حکومت کے خلاف لڑنے والے گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرے۔ امریکی نائب صدر گزشتہ جمعرات کو ایک غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے تھے۔ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے ایک لمبے عرصے تک طالبان اور متعدد دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہیں، لیکن اب یہ دن گزر چکے ہیں۔ Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. مائک پینس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے اس جنگ کو اپنی شرائط کے ساتھ جیتنے کا عزم کر رکھا ہے اور امریکہ دہشت گردوں کو روکے گا کہ وہ کبھی دوبارہ امریکی سرزمین کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ امریکی بیان کے جواب میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ اتحادی ایک دوسرے کو تنبیہ جاری نہیں کیا کرتے۔ پاکستان الزام لگاتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے اکثر حملوں میں وہ شدت پسند گروپ ملوث ہوتے ہیں جو افغان علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حسین عسکری، BBC نیوز۔ فلپائن میں حکام نے سمندری طوفان کے نتیجے میں تقریباً 200 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ درجنوں افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ملک کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کا کہنا ہے کہ منڈناؤ نامی جزیرے کے کئی حصوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈ کی وجہ سے زبردست تباہی ہوئی ہے۔ شدید بارشوں کے بعد بجلی اور مواصلات کے نظام کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات درپیش ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے رہنما پوپ فرانسس نے کرسمس کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ ویٹیکن میں اپنے خطاب میں انہوں نے 2 ریاستی حل کے لیے مذاکرات بحال ہونے کی امید ظاہر کی۔ گوئٹمالا کے صدر نے اسرائیل میں موجود اپنے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں امریکہ کی یروشلم سے متعلق قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے 7 ممالک میں سے ایک گوئٹمالا بھی تھا۔
جرمنی کے شہر برلن میں سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر دفتر میں ایک شخص نے اپنی گاڑی گھسا دی۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں صرف ڈرائیور خود ہی زخمی ہوا، جس نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ خود کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کو گاڑی میں پیٹرول سے بھرے ڈبے ملے ہیں۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، برطانیہ میں ایشیائی کمیونٹی کا اہم مرکز انڈیا کلب ریسٹورانٹ بند ہونے کی نہج پر، اور دنیا کی چھت کہلائے جانے والے پامیر کے علاقے میں بسنے والوں کے لیے اپنے سر پر چھت بچانا کتنا مشکل کام ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں خالد کرامت۔ پاکستان کے انتہائی شمال میں واخان ایک ایسا افغان علاقہ ہے جہاں ایک طرف وسطی ایشیا کی سرحدیں ملتی ہیں تو دوسری طرف چین اور پاکستان واقع ہیں۔ دراصل یہی پہاڑی پٹی ہے جو پاکستان کو وسطی ایشیا کے ممالک سے الگ کر رہی ہے۔ افغان صوبے بدخشاں میں واقع واخان نام کی اس پہاڑی پٹی میں آبادی بہت کم ہے۔ وہاں بسنے والے لوگوں میں بڑی تعداد کرغز نسل کے افراد کی ہے جو چراگاہوں کی تلاش میں واخان میں پامیر کے علاقے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ بی بی سی کی پشتو سروس کے نامہ نگار ارشاد ہنریار کی پامیر سے خصوصی رپورٹ زاہد خان کی زبانی۔ دنیا کی چھت کی طرف گیت گنگناتے ہوئے سفر، مشکلات اور چیلنجوں سے بھرپور اس سرزمین کی کئی کہانی بیان ہونے سے رہ گئی ہے۔ پامیر کے پہاڑوں میں سے گزرنے والا یہ راستہ کئی مسائل کی وجہ سے سال میں چند ماہ ہی کھلا رہتا ہے۔ صوبہ بدخشان کے واخان ضلع سے اس طرح کے 5 روزہ سفر کے بعد گرم سو علاقے کے قریب پہنچے ہیں۔ پامیر کے پہاڑوں میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان، چین اور تاجکستان کی سرحدیں ملتی ہیں اور جہاں کرغز بستے ہیں۔ کرغز نسل کے تقریباً 1500 افراد پامیر کے ان پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ انقلاب ثور کے بعد یہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ ان لوگوں کی زندگی کے روز و شب مال مویشی پالنے سے جڑے ہیں۔ زیادہ کام یہاں عورتیں کرتی ہیں۔ ان کے خیمہ نما مکان تو رنگین ہے لیکن دسترخوان سادہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے دھماکے اور خودکش حملے مسئلہ نہیں، لیکن افغانوں کے ساتھ دیگر غم مشترک ہیں۔ افغان حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے۔ بڑے مسائل یہ ہیں کہ سڑک نہیں ہے، نہ ہسپتال، نہ ڈاکٹر، نہ ہی ادویات۔ کرغز بچوں کی مشکل ایک کہ اسکول نہیں ہے، لیکن عورتوں کے مسائل بے شمار ہیں۔ یہاں تمام مشکل کام عورتوں کی ذمہ داری ہے، مال مویشی کا خیال رکھنے سے لے کر سلائی کڑھائی تک۔ سرد موسم میں یہاں زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بچے اور عورتیں سردی سے مر جاتی ہے۔ یہاں شادی کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لڑکی والوں کو کم از کم 100 مویشی دینے ہوتے ہیں۔ کئی اس وجہ سے تمام زندگی شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ دلہن تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مال مویشی نہ ہو تو کون اپنی بیٹی دیتا ہے آپ کو؟ اس خیمے کے باسیوں کے لیے افیون عام پانی اور خوراک کی مانند ہے۔ عورتیں اور بچے اپنے اکثر دردوں کا علاج اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ دنیا کی یہ چھت ان لوگوں کے لیے پتھروں کا ایک قید خانہ ہے جہاں سے ان کے مسائل اور مشکلات بری آواز باہر کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ ارشاد ہنریار، بی بی سی، پامیر بدخشان۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbceurdu.com پر کن خبروں کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادو کی اہل خانہ سے ملاقات کے بعد نیپال میں غائب ہونے والے پاکستانی سابق کرنل محمد حبیب سے متعلق سوالات، اس کے علاوہ ایمریٹس ایئر لائنز کے طیاروں کی لینڈنگ پر تیونس میں پابندی اور سن 2007 میں سائنس کی دنیا کے اہم واقعات سے متعلق تصویری رپورٹ میں کافی دلچسپی لی جا رہی ہے۔
لندن کا انڈیا کلب ایک ایسا ریسٹورانٹ جو بر صغیر کی آزادی کے بعد برطانیہ میں ایشیائی کمیونٹی کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ برطانیہ میں ایشیائی کمیونٹی کے افراد کے علاوہ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو اور ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن بھی اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ جس عمارت میں انڈیا کلب قائم ہے، اب اس کے مالک اسے گرا کر وہاں ایک نیا ہوٹل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس ریسٹورانٹ کے مالکان کا کہنا ہے کہ وجہ چاہے اس کی تاریخ ہو یا پھر جذباتی، اسے بند ہونے سے روکنا ہوگا۔ بی بی سی کے راہل جوگلیکر کی رپورٹ۔ انڈیا کلب ایک ایسی جگہ جہاں وقت تھم سا جاتا ہے۔ اندر سے تو یہ ہندوستانی بنگلہ لگتا ہے اور کھانے کی خوشبو آپ کو سیدھے گھر کی یاد دلاتی ہیں، لیکن عمارت کے مالک اب اسے توڑ کر ایک نیا ہوٹل بنانا چاہتے ہیں۔ No one can replicate home cooked food. گھر پہ بنے کھانے کی کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ریسٹوراں کے لیے ہو بہو اسی طرح کا کھانا بنانا بہت مشکل ہے جیسا کہ آپ کی ماں گھر پر پکاتی ہے، لیکن یہ ریسٹوراں اس کے قریب قریب آتا ہے۔ یہاں جنوبی اور شمالی انڈیا کے کھانوں کی ورائٹی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ At London's India House, High Commissioner Krishna Menon swears allegiance to the newly born Republic of India. کرشنا مینن بھارت کے انگلینڈ میں پہلے سفیر تھے۔ انہوں نے ہی انڈیا کلب کی بنیاد رکھی تھی۔ باپ بیٹی کی جوڑی جو ریسٹورنٹ چلاتی ہے، وہ مانتے ہیں کہ انڈیا کلب ریسٹورنٹ ہی نہیں بلکہ بھارت اور انگلینڈ کے جڑے اتہاس کی ایک نشانی ہے۔ The India Club was formed to cement Indo-British relations after Indian independence. انڈیا کلب کا مقصد انڈیا کی آزادی کے بعد انڈیا اور برطانیہ کے تعلق کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں دانشور، سیاستدان، صحافی، انڈین کمیونٹی کے لوگ مل کر بات چیت کر سکتے تھے۔ اصل میں یہاں سے ایک کمیونٹی کا احساس پیدا ہوا۔ انڈیا کلب کو بچانے کے لیے ہزاروں لوگوں نے ایک آن لائن پٹیشن میں حصہ لیا ہے۔ عمارت کے مالک مارجن پراپرٹیز نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اس معاملے پر انکوائری کر رہے ہیں۔ راہل جوگلیکر، بی بی سی نیوز، لندن۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @kkaraamat۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ پروگرام میں پیش ہونے والے کسی بھی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہم سے فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے۔